السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے عنوان سے آج جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں بہت کتابیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء، محدثین، محققین، مورخین نے کمال کی شخصیت ہیں وہ، ان کے بارے میں ایسے ایسے واقعات لکھے کہ وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں مختصر کچھ ایسے نکات اٹھاؤں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے کہ جو عام روایت سے ہٹ کر ان کی شان ہو، اور ایسی شان ہو کہ جس کو ان کے ناقدین بھی نہ جھٹلا سکے۔ مثال کے طور پر پہلے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی روح سے سابقون الاولون صحابہ کرام میں سے ہیں، مہاجر ہیں، ہجرت کی، بدر، احد، خندق، بیت رضوان، ہر جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کے جنت کی بشارتوں کو پایا۔ قرآن میں بھی جب سابقون الاولون کی اتباع کا اللہ نے حکم عطا کیا، اس میں بھی وہ شامل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چنیدہ صحابہ کرام میں شامل، خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایران، عراق، مصر، شام جیسے بڑے امپائر کی جو ہے فتوحات دلائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، اور ان 10 سالوں میں انہوں نے سب سے زیادہ فتوحات بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے نصیب میں رکھی۔ گویا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر، ایک خلیفہ اور ایک بہترین مدبر شخصیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مشرف با اسلام ہونے کا واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے، مجھ ناچیز کو اس کے اوپر اختلاف ہے، کیونکہ ان کی اسناد کو میں نے پڑھا، دیکھا، اور اس کے برعکس ایک دوسرا واقعہ جو میرے سامنے آیا وہ زیادہ قوی اسناد کے ساتھ موجود ہے، اور حضرت عمر کے بارے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں ہیں وہ ان کے مشرف با اسلام ہونے والے واقعات سے مجھے میچ کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ اس لیے میں نے اس پر کون سا ایمان ہے جس کے اوپر یہ بڑا جمان ہو چکے ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر اور بے یار و مددگار جانے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گھر کر گئی۔ اس پر پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھپ چھپ کر پیچھا کیا، اور ایک رات انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا یہ کلام جب حضرت عمر نے سنا، وہ خود شاعری کرتے تھے۔ سبا معلقہ میں سے ان کی بھی ایک کلام ہوتا تھا مکہ میں جو لٹکاتے تھے کہ اوپر جو ہے نا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ فٹ بیٹھتے نظر آتے ہیں۔ المہم میں کچھ الگ طریقے سے حضرت عمر کے فضائل بیان کرنا چاہوں گا، جو روایتی فضائل تو سب بیان کرتے ہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، ایران، عراق، مصر، شام کے بادشاہ ان کے قدموں میں ڈھیر ہو چکے تھے۔ پوری دنیا کے ظالم، فاسق، فاجر، کافر بادشاہ ان کے نام سے کامتے تھے، ایسے درویش ہستیاں، لیکن یہاں ان کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے جو کہ انفرادی حیثیت میں ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی امپائر اپنے لیے بنایا، کوئی گھر بنایا، کوئی محل بنایا؟ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں پاؤں کے نیچے روندنے کے بعد، خزانے لبریز ہو چکے ہیں، دنیا مسخر ہو چکی ہے ان کے پاؤں کے نیچے، اپنے لیے ایک کوئی مضبوط محل بھی بنا سکتے تھے، چھوٹا سا گھر بھی بنا سکتے تھے، جو آج ہم دیکھتے ہیں سارے قدیمہ والے، جی یہ وہ محل تھا جس میں حضرت عمر رہا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہی 4x4 کی ایک چھوٹی سی کٹیا۔ آج تک عرب میں 1400 سال کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں ہے، آج تک مدینے میں ایسا کوئی محل، کوئی ایسی عمارت نہیں ملی جس میں یہ کہا جائے کہ اس میں حضرت عمر یا حضرت ابو بکر رہا کرتے تھے۔ یہ ہے خلیفہ راشد۔ ایک ہی کرتا ہے اور مسجد میں لیٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ عمر آپ نے ہمیں تنگ کیا، آپ نے ہمیں انتظار کروایا، فرمایا کہ ایک ہی کرتا تھا، اس کو دھو کر سوکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ ہے اعجاز الصحرا نسیم کا۔ اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ جب انہوں نے خطبہ دیا تو
مہر کی رقم مقرر کرنا چاہیے تو ایک عورت نے کہا عمر جو رقم اللہ نے ہمارا حق دیا ہے عورتوں کا، آپ کون ہوتے ہیں مقرر کرنے والے؟ کوئی اور حاکم ہوتا اس کو قید کروا کے گردن اڑوا دیتا۔ حضرت عمر نے کہا آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھا دیا، یہ ہے شان حضرت عمر کی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الخلافۃ من بعد 30 سنہ ثم تکون ملک، کہ میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج نبوہ 30 سال ہی ہوگی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی و حسن۔ تو یہ عمر وہ ہے کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دی، اور اتنے فضائل ہیں کہ اب 10 منٹ کا کلپ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کی جو انفرادی حیثیت یہ ہے کہ جو بات 30 سال کے بعد والے بادشاہوں میں نہیں ملتی، کہ ادنا سا انسان بھی عمر بن خطاب سے سوال کر سکتا ہے اور مطمئن کرنا پڑتا ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ ایک شہد کا چمچ بھی طبیب نے بتایا کہ آپ استعمال کریں تو ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اور مقام یہ ہے کہ ایران، عراق، مصر، شام کے سونے کے بھرے ہوئے تخت اور تاج اور خزانے پاؤں کے نیچے روند کر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقامات اور درجات جنتوں میں بلند سے بلند تر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔